حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالی جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے، جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جاتے، باقی اللہ تعالی جل شانہ اس رات کو تمام گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ بے شک آج کی وہ بابرکت رات ہے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو نزول فرماتا ہے الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا۔ قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، ان کی بکریاں باقی لوگوں کی بکریوں کی نسبت زیادہ تھیں، تو یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، تو اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہگاروں کو، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی گناہگار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، سارے گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے ارشاد فرمایا جب شعبان کے نصف کی رات آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ تعالی جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے غروب شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر، فیقول، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، الا مسترزقن فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، الا مبتلا فوافیہ، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں، الا قضا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل، تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور طلوع فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دست طلب دراز کرے، میں اس کی جھولی خیرات سے، برکات سے، انوار سے، رحمتوں سے بھر دوں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں،
जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। तो उसकी रहमतें ख़ास तौर पे शब बरात को आवाज़ें देती हैं और बंदों को पुकारती हैं कि कोई रहमतों का तालिब हो, कोई करम नवाजियों का सवाली हो, कोई मेरी दहलीज पे हाथ फैला के मांगने वाला हो, कोई दस्ते तलब दाराज करने वाला हो, मैं उसकी झोली भर दूं और उसके दामन को माला माल कर दूं। तो लैलतुश शाबान में अल्लाह ताला की रहमतें ख़ास तौर पे नज़ूल करती हैं और अल्लाह ताला जल्ला शानहू का ख़ास करम होता है।